صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عبادت دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنے اپنے گناہ اور اپنے والدین دے گناہ دی بخشش، تمام مرحومین دی بلندی درجات، بیماران دی صحت یابی، بے اولادان دی اولاد نرینہ، مقروضین دے قرض دی ادائیگی واسطے اور اپنی دلی اور شرعی حاجات دی برابری واسطے اپنی زبان کو معطر کرو بآواز بلند صلوات نال۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 12ویں آقا دے تاجیل ظہور اور سلامتی واسطے محبت بھری صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ کائنات دا خالق چودہ دے صدقے توری عبادت قبول فرمائے، سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ فرمائے۔ کائنات دا خالق تھوڑے گھران تے اپنی خصوصی رحمتہ و برکتہ نازل فرمائے، بچہ نال آباد و شاد فرمائے، سوائے اپنے دنیا تے کہیں رزیل دا محتاج نہ فرمائے۔ اپنی اپنی دعا دی قبولیت واسطے اور اپنی توجہ کو ذکر دے پاسے بہتر کرن واسطے ایک صلوات ہو جی پڑھو جی میں گھرانہ لے کے صلوات ہے۔ بزرگان عزیزان، خالق کائنات نے کائنات خلق فرمائی اور اس کائنات کے اندر جس کو اللہ نے سب تو زیادہ عزت، عظمت اور بلندی عطا فرمائی، اس کا نام ہے حضرت انسان۔ جس کو اللہ نے عزت بھی دیتی، فرمانے والا قد کرمنا بنی آدم، اے آدم دی اولاد میں اللہ تے کو عزت مند بڑھا کے بھیجے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، میں تے کو پاک اور پاکیزہ رزق بھی دیتا ہے۔ میں اللہ تے کو خشکی اور تری تے سواریاں بھی دیتیاں۔ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، تے میں اللہ مخلوق دی ڈھیر ساریاں مخلوقاً کائنات دیاں جنہاں دے ہوتے تہیں انسان نو فضیلت عطا کی دی۔ سوال ہوتا ہے کہ جس اللہ نے اس انسان کو اتنی عزت دیتی، اتنی فضیلت بخشی، جی وہ خداوند کریم اپنی مقدس اور لارہ کتاب آخری پارہ سورہ عصر دے اندر قسم کھا کے فرمائے دے والا عصر، میں اللہ نو قسم ہے عصر دی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گاٹے جائے۔ ہے توجہ میرے پاس ہے۔
قرآن دے وچ اللہ فرمائندے جو ہر انسان گھاٹے چے تو سوال پیدا تھیندا ہے کہ اے اللہ اس انسان کو تے خلق فرمایا، اس انسان دے اندر تے فطرت رکھیے کہ یہ انسان دنیا دے ہوتے جو عمل بھی کردہ جو کام بھی کردہ کدیں گھاٹے واسطے نہیں کردہ، ہمیشہ فائدے واسطے کردہ۔ کوئی کاروبار کریں دے فائدے دی خاطر، مکان بڑھیں دے فائدے دی خاطر، زمینہ بڑھیں دے فائدے دی خاطر، عمل کر دے فائدے دی خاطر۔ اے اللہ تے یہ انسان جڑی شے بڑھیں دا اس نو ضائع بھی نہیں کردہ، بل جو چیز بڑھیں دے اگر کوئی بیا بندہ ہی دے مقابلے چ بناوے تو اس دی تعریف بھی برداشت نہیں کریں دا۔ اے اللہ جن دی خاطر تے کائنات بنائیے اس انسان کو تے اللہ گھاٹے واسطے پیدا کیتے، تو جواب خدا ہوندے کہ میرا بندہ ہر انسان گھاٹے چاہے۔ 4 صفتہ میں اللہ بیان پیا فرمینا جیڑا بندہ اپنے اندر پیدا ونجے میں اللہ گھاٹے جو کڑ کے منافع دیاں بلندیاں تے ہی منافع ادا کردہ ویسا۔ انہا مطلب یہ نکلا کہ انسان وجود دے حوالے نال بلند نہیں ہوتا، وجود دے حوالے نال انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر انسان بلند ہوندے وجود اللہ ہر کے کو برابر دیتا ہے، اگر کافر دا دیکھو تو یہ وجود ہے، مسلمان دا دیکھو تو وجود ہی ہو، نیک دا بھی وجود ہی ہے، بد دا بھی وجود ہی ہے، منافق دا بھی وجود ہی ہے، اللہ نے عذاب برابر دیتے ہیں نا۔ میری گل سمجھنا نہیں بھیجنا، وجود دے حوالے نال کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی انسان بلندی پیندے تو وہ اس وجود دے اندر صفات ہیں، اگر کوئی انسان پستی دے ویندے تا بھی اس وجود دے اندر صفات ہیں۔ لہذا جڑیاں انسان نو بلندی تے نہیں دیں اس نو آدن صفات حسنہ، جڑیاں انسان نو تباہ و برباد کر دیں اس نو آدن صفات کبیہ۔ تو اللہ دی ذات بھی رسالت فرمائیں دیئے کہ میرا بندہ اگر گھاٹے جو نکلنا چاہنے تو میں اللہ قرآن مجید دے اندر 4 صفتہ بیان فرمائیں، وہ 4 تو اپنے اندر پیدا وان، میں اللہ تے کو گھاٹے جو کڑ کے تے منافع تے پہنچا چکا۔ مالک اللہ پہلی صفت کیا ہے؟ فرمائیں دے آمنو، پہلی صفت ہے کہ صاحب ایمان بن جاؤ۔ بزرگوں عزیزوں، خداوند قدوس نے قرآن مجید دے اندر 99 مقامات دے ہوتے انسان نو یا ایوہ الذین آمنو کر کے خطاب فرمائے۔ سننے بیٹھے ہو نا، تقریباً 20 دے قریب اللہ نے یا ایوہ الناس کا لفظ استعمال کر کے انسان نو پکارے ہے۔ لہذا جے کو 99 مرتبہ، اور اے بھی قرآن مجید کے اندر تھوڑی فکر کرو کہ یا ایوہ الذین آمنو دا لفظ اس 86 صورتاں موجود نہیں جڑیاں مکے چ نازل تھیں، انہاں 28 صورتاں جائے جڑیاں مدینے چ نازل تھیں۔ گھر سن دے بیٹے کو نہ سن دے بیٹے۔ اور اگر روجہ جملہ عرض کرا 86 صورتیں مکی قرآن دی، 28 صورتیں مدنی قرآن دیا، لیکن آؤنا اللہ نے کیسی عزت اور عظمت دیتی ہے حضرت ابو طالب نو کہ مکہ 86 صورت نبی تے نازل کیتی ہے گھر ابو طالب دا۔ گھر سمجھتے بیٹھے کو نہ سمجھ بیٹھے۔ لہذا 99 مرتبہ اللہ نے یا ایوہ الذین آمنو کر کے سدے۔ میں ان دی مثال سرے کی دے ماں تسے بزرگان تشریف فرماؤ، خدا تھوڑے سایہ اولاداں تے قائم رکھے۔ اگر تمہارے اندر ایک ڈاکٹر موجود ہوئے، بارو کوئی بندہ آکے بلاوے ڈاکٹر صاحب، کیا سارے جواب دے سو؟ کون دے سی جواب؟ جیڑا ڈاکٹر ہو سی تو اتنا ہی تھوڑا ایک جملہ عرض کر کے اگے بننا چاہنا، اگر 99 مرتبہ اس کریم نے محبت بری ندا دیتی ہے یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو، تک کم از کم سانو سوچنا تا چاہی دے کہ او میں ایمان اپنے اندر تلاش تا کرنا جنہا وہ ندا دے وے میں لبیک تا آکھاں۔ گل سن دے بیٹے کو نہ سن دے بیٹے۔ وہ ایمان تا میرے اندر ہونا چاہی دا تاکہ میں اللہ دے اس خطاب دے زمرے تاہاں کہ جنہا وہ فرمائے دے 6ویں آقا دا جملہ معصوم فرمائے دے اللہ دے خطاب دے بیچ کو یہ نہیں لذت ہے نا
کہ جنہیں وہ خطاب کریں دے نا تے بندے کو سڑے دے انسان دے سارے دکھ دور ہوئے دے کتنے پیارے انداز دے وچ خداوند کریم انسان کو خطاب فرمائنا لہذا پہلی صفت انسان دی کہ انسان کون ہوئے صاحب ایمان صاحب ایمان اور مومن بس ان دی ایک مثال آج کر کے آگے ہوئے نہ چاہنا مومن اور منافق کے قوات ہے سرے کی دے وچ تسی پائندہ بندے دے رہے تھے بیٹھے وہ نہ کہتے تھے ایک بندہ گزرے تے یہ 9 بندہ دے وچ ایک بندہ بولے یہ فلانا منافق پیا ویندے تے 9 بندے سوال کر دیں بھئی تین جو فتوہ لائے منافق کی میں ان دے کول جواب ہی کو ہوندے بابا یہ دل چ کچھ ہوندے تے زبان تے کچھ ہوندے یہ مطلب ہے جدی دل تے زبان مطابقت نہ کرے وہ ہے منافق گل سمجھ دے بیٹھے کو نہ سمجھ دے بیٹھے تے جنہ دل اور زبان مطابقت کر ونجے وہ ہے مومن لہذا ہر بندے کو کسوٹی مل گئی ہے رات دی تاریکی ہے جنگل جو گھر ہے اپنا علی والا ثابت ہونا خود کرے کہ اگر میرے دل چ علی ہے کیا میرے اعضائچ بھی علی ہے جی میرے بزرگ عزیزو لہذا اسی مار کی تو کھاوے دیا کہ اسی زبان تک تا مولا امیر المومنین نو گھنا دیا لیکن اپنے دل دے اندر اس نو صحیح مانے آباد نہیں کر سکتے کہ علی امیر المومنین اور مومن آئے بھی ہونا کہ معصوم فرمیندن الاقرار باللسان فهو الاسلام زبان دے نال اقرار کر گرنا تو اسلام ہے ایمان کیا ہے عمل بالارکان فهو الایمان اپنے آزاد نال جڑا اسلام قبول کی تئی اپنے آزاد ذریعے عمل کر کے ظاہر کرنا یہ ایمان ہے بھائیو بزرگو عزیزو اگر 14 دی محبت رکھ کے مومن بن دے ہو تو اپنے کردار دے وچ بھی ثابت کر کہ میری نماز وچ بھی 14 راضی میری رزق وچ بھی 14 راضی میرے کماون وچ بھی 14 راضی میرے کھاون وچ بھی 14 راضی میرے سمن وچ بھی 14 راضی میرے ٹھڑن وچ بھی 14 راضی میرے بولن وچ بھی 14 بزرگوں عزیزوں تو لہذا یہ ہے ایمان پہلی صفت کیا ہو گئی ایمان انسان کامیاب ہوا ہے جہاں صاحب ایمان ہوا ہے دوسری صفت فرمائے عامل الصالحات نیک عمل کرنا ہوئے گوئے نا مطلب ہے صرف مومن ہونا بھی کافی نہیں ایمان دے نال انسان نیک عمل بھی کرنا ہوئے ایمان اور نیک عمل آپس لازم اور ملزوم ہے نیک عمل تو مراد کیا ہے آیا فقط نماز ہے آیا فقط روزہ ہے آیا فقط تسبیح پڑھنا ہے اگر نیک عمل دے حوالے نال آؤ تو وہ اتنا کریم ہے روایت دیت نے لقمہ حلال کمائے نا تے حلال کھامن واسطے دسترخوان تے بہ گئے تے تیرے بچے بھی بیٹھے ہے لقمہ حلال تین بسم اللہ پڑھئے اللہ اکبر تا خداوند کریم فرشتے دی ڈیوٹی لے دے جا یہ جتنے لوگ دسترخوان تے بہ کے میری طرف دیتا ہویا لقمہ حلال کما کے حلال کھا رہے ہیں یہ جتنے تک کھان دے رہے ہیں تو انہاں دے واسطے استغفار کرے دا رہے تو انہاں واسطے استغفار کتنے تک حتی یفرغا من عقلے یہ اتنے تک کہ جتنے تک یہ کھانا کھان دے رہے ہیں تو انہاں واسطے استغفار کریں دے رہے ہیں کیوں جو ایک کھان دے ہی میں پہن جی میں کریم چاہتا بزرگو ایک جملہ ایک پانی دے گلاس میرے سامنے آگئے پانی دے پیون دے 2 طریقے ایک آئے کہ میں منہ لینا تے سارا پانی پی چھڑینا ایک آئے کہ میں شریعت دے مطابق اس گلاس دے 3 حصے کردہ بسم اللہ پڑھدا یہ لے پانی پی گندہ وَتَدَا السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْن وَعَلَى عَلِي جِبْنِ الْحُسَيْن وَعَلَى اولاد الْحُسَيْن یہ طریقہ ہے پانی پیون دا یہ کہ نہ بسم اللہ پڑھنی ہے نہ کچھ تے پانی پی چھوڑنا ہے وہ تیلا طریقہ ہے پہلا شریعت دا طریقہ ہے معصوم پر میں نے شریعت دے مطابق تے پانی پیتا ہے پیتا تے پیتا انجھے جو شریعت چاہ دیئے تو پانی پی اللہ تیرے پانی پیون دے بدلے تیرے گناہ معاف کرے دا نظر دسترخوان دے تسی بیٹھے ہو روٹی تسی کھائیے خداوند کریم نے تھوڑے گناہ معاف کیتے ہیں دسترخوان تو بعد
الحمدللہ رب العالمین تسا پڑھیے کائنات دا خالق فرمائے ملائکہ میرے اس بندے دا نا انہا بندہ دی لسٹ لکھ چھوڑو جڑے ہر ویلے میں اللہ دا ذکر کر دے نظر آ لہذا صرف اور صرف اپنی زندگی نو ڈھالو اپنی زندگی نو چینج کرو کہ ہر کم دے اندر شریعت خدا قانون خدا دی پابندی کر دے جاؤ تیرا زندگی دا باہمنا بھی نیک عمل ہے تیرا سمنا بھی نیک عمل ہے تیرا سوچنا بھی نیک عمل ہے تیرا ٹرنا بھی نیک عمل عامل صالحات انسان نیک عمل کرتا ہو گئے تو میں عرض کیا کرتا ہے انسان صفات دے نال بلند ہوندہ ہے انسان وجود دے حوالے نہ بلند نہیں ہوندہ تو سب بزرگ بیٹھے ہو کئی ہو جائے غریب لٹھے اس نے جڑے بڑے باق کردار ہوندن سچے ہوندن نمازی ہوندن وہ جڑے چار بندہ چاہ باندن بڑے بڑے لوگ انہی قدر کر دے پہ ہوندن تو وہ دی وجود دی قدر نہیں ہوندی انہیں صفات دی قدر ہوندی ہے اور یہ وجہ کہ جناب سلیمان پیغمبر دے دروازے تے آیا اور انہوں چاچا ابو لہب کو قرآن دے تو جہنم پیا وینے حضرت سلیمان نو پیغمبر فرمائنے السلیمان مننا اہل البیت ایک وجود دی قدر نہیں انہاں صفات دی قدر ہے گل سن دے بیٹھے انہوں میرے بھائی اور یہ انہوں صفات دی قدر آئی کتنے لوگ ہیں جنہوں تو امیر المومنین مڑ کے نندے تھے تو وہ کتنا ہی مطیع و فرما بردار ہے بیسا میں تمار جدی دکان تے خود علی امیر المومنین آنے آنے اس صفات دی بلندی ہے وجود دی بلندی نہیں میرے بزرگو عزیزو لہذا اگر انسان اپنے آپ کو بلند کرنا چاہنے وجود خاندان مال و دولت عہدہ کوئی چیز بھی نہیں بلند کر دی خدا گواہ ہے صفات حسنہ اپنے اندر پیدا خدا وند کریم تنو بلندی عطا کرنا ایک صلوات پڑھو آل محمد ذات بس دو صفتہ میں عرض کرنی ہے اگر پریشان نہ ہوتا عمل صالح دے نال نہ انسان بلند ہوندے دو صفتہ پہلی صفت نہ ہے حیا حیا یہ آج معاشرے مک چکا ہے یہ آج معاشرے دے اندر مک چکا ہے اور جنہا مک چکا ہے انہیں بارے ایک پہلا جملہ سنو چاہ معصوم فرمائنے لا حیا لہو لا دین لہو یہ دے اندر حیا کو نہیں ان دے اندر دین پہلا جملہ دوسرا جملہ بھی سنو چاہ فرمائنے 1,54,000 انبیاء اکٹھے کرو توجہ نہ سنے آئے 1,54,000 انبیاء اکٹھے کرو سامنے بے حیا کھڑا کر دو 1,54,000 نبی دی تبلیغ اس بے حیا دوتے اثر نہیں کر سکتی جتنے تک ان دے اندر بے حیائی والی بری صفت موجود اسین اخلاق آیات علیہ پاسے توجہ اتنا ہی نہیں کی تھی اسین صفات علیہ پاسے توجہ بھی نہیں کرنے کی تھی حیا اتنی عظیم صفت ہے نا حیا اللہ اکبر کہیں کہ میں خدا اپنے نال بھی نسبت رہے دے مثلا حدیث سے کچھ ارشاد فرمائے دے ما من یوم جدید الا وجاتی کا اندے میں رزق جدید میرا بندہ اتنے تک تیری زندگی دا سورج طلوع نہیں کرتا جتنے تک میں اللہ ملائکہ کو تیرا رزق دے کے نہ بھیجا صبح دے ویلے جتنے تک میں ملائکہ کو تیرا رزق دے کے نہ بھیجا تیری زندگی دا سورج طلوع نہیں کرتا لیکن اگلا جملہ کہ میں صبح دے ٹائم دے ملائکہ کو تیرا رزق دے کے بھیجے نا تو کا ساری دیہار گناہ کرنے کہیں میلے غیبت کہیں میلے دھوکہ کہیں میلے جھوٹ کہیں میلے اکھا نال گناہ کہیں میلے کنہ دے گناہ کہیں میلے ہتھا دے گناہ جیڑے ملائکہ تیلو نما رزق چاہ کے آنے نا وہ شامل تیری طرفوں میں جے کریم رب دو گناہ چاہ کے آنے انا استائی من کا وانتا لا تستائی منی میں اللہ ہو کے حیا کرے نا تو بندہ ہو کے حیا نہیں کرتا میں خدا ہو کے تیرا حیا کرتا تو بندہ ہو کے میرا حیا نہیں کرتا حیا ایسی عظیم صفت ہے بزرگوں کہ شریعت دے اندر کچھ ایسی چیزیں جن دی شریعت اجازت دے دیئے لیکن حیا اجازت نہیں دینا مثلا میں مثال دینا میں گھر دے وچ بیٹھا شریعت آ دیئے کہ تو اپنے بھیڑ دے والا کو دیکھ سکتے ہیں تیرے واسطے حرام نہیں تیرا واسطے بھیڑ دے سار دے وال دیکھنا حرام نہیں شریعت اجازت دے دیئے لیکن حیا ایلی عظیم صفت ہے یادے واتی نہ دیکھ پتہ نہیں کو حیا سمجھ آیا نہ پہ یا نہیں آدھا پیا پریشان تو نہیں بیٹھا بیٹھنا میرے بھائیو حیا اتنی عظیم صفت ہے اور کیوں یہ ایسی عظیم صفت ہے جتنا انسان دے اندر حیا بددا ویندے اتنا انسان بلندیاں دے پہنچتا ویندے مثلا میں دو مثالہ دیواں اگر میں رستے تے جا رہے ہیں شریف ذاتی آ رہی ہے جی دل آدھے جو دیکھ
حیا دے اکھ جھکا اگر میں حیا ہے اکھ جھکے سامندا میں گناہ تو بچ گیا میری زندگی پاکیزہ بڑھ دی ویسی میں گھر دے اندر بیٹھا والد میرے تے غصے تھے میں کچھ جوانی آجیے والد کو جواب دے لیکن حیا کیا دے حیا کر تیرا باپ ہے بس صفت حیا حاوی تھی گئی میں والدین دے کو چپ رہ گیا وہ جو مرضی ہے یہ کرے دے رہ گئے میری زبان تے روزہ آگے میں گناہ تو بچ گیا میری زندگی پاکیزہ بڑھ گئی ہے میں رستے دے جا رہا کہنا مال پیے خیشہ دیے چاہ حیا دے حیا کر دیکھو خدا پیا دے دے جتنا جتنا حیا ودھدا گیا اتنا اتنا انسان پاک بڑھتا گیا اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں خدا گواہی نے حیا ایسی عظیم صفت ہے حیا ایسی عظیم صفت ہے ایک حدیث ملتا ہے کہ اگر حیا جسم کی صورت چاہے تو حسین ابن علی بن گیا ہوئے حیا اتنی عظیم صفت ہے میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں حیا جڑا بندہ اپنے اندر پیدا ویسی وہ گناہ تو بچتا ویسی وہ گھاٹے چو نکل کے منافق میں دراسی حضرت یوسف علیہ السلام تے جائے میرے زلیخہ نے حملہ کیتا نا جی مفسرین لکھا ہے کہ جڑے حملہ کیتے اندے گھر دے اندر ایک بت آئی اس اپنی چادر لائی ہے چادر لہا کے اندے اتے پاتیس اللہ دے نبی جٹھے پوچھتے ہیں کیا پہی کرے نہیں ہے آج یوسف میں کوئی دے کو لوں حیا دے میں کوئی دے کو لوں شرم دیئے کہ میرا ارادہ غلط ہے لہذا میں جو تے پہلے کپڑا پہ پہنیاں اس ویلے اللہ دے نبی دے کیا دن بے شرم زلیخا اجھے تے کپڑا پاتے ہی نہ تے کو دیکھ سکتے نہ تے کو نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے نہ اس تے کو پیدا کیتے تے زلیخا کو اس کو لو حیا آندے جو تے کپڑا دیتے میں یوسف کو اندے کل حیا نہیں آندہ جائے پوری کائنات خلقت چھوڑی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یہ توجہ میرے پاس ہے میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں لہذا حیا ایسی عظیم صفت ہے کہ انسان دے اندر جتنا حیا حیا زیادہ سب تو بہتر حیا معصوم فرمائنن اکھ دا حیا اکھ دے حیا جتنے زیادہ ہے نا کہ اپنی اکھ چیز حیا پیدا کرو کہنے گھر بیٹھے ہو اکھ چیز حیا پیدا کرو بازار ہو اکھ چیز حیا پیدا کرو کتھائیں ایسی محفلی چاہ گئے ہو اکھ چیز حیا پیدا کرو والدین نل بول رہے ہو اکھ چیز حیا پیدا کرو اور جتنا اکھ چیز حیا پیدا تھی نا ویسی اتنا تو پاکیزہ بڑھ سے کیوں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا کیونکہ تیرا حاکم دل کو مردہ کرن واسطے دو اعضاء ہیں ایک اکھ ایک کان دل کو زندہ کرن واسطے بھی دو اعضاء ہیں اکھ اور کان اے اکھ جو دے دیئے اندہ اثر دل تے کان جو سن دے اندہ اثر دل تے لہذا جس اکھ جتنا حیا پیدا تھینا ویسی وہ پاکیزہ بڑھ دی ویسی جتنا اکھ پاکیزہ ہو سی اتنا دل پاکیزہ ہو سی جتنا دل پاکیزہ ہو سی اتنا انسان زندہ ہو سی اتنا انسان زندہ ہو سی میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں لہذا انسان اور آؤ اخذ حیات میں گل چھوٹ جڑی یاد آ گئی ہے یاد رکھو جملہ کہ جائے میں نے سید المرسلین دے دروازے تھے نابینا صحابی آیا کہ رسول فرمائنے بیٹا زہرا نابینا بندہ آیا کھڑے جناب سیدہ دی حیاتی مثال پیا دینا کہ بی بی آجے بابا او جڑا آیا کھڑے او تا نابینا ہے لیکن میں زہرا دیا تا اکھا ہی نا میں زہرا دیا اکھا تا ہی نا میں تو کو دیکھ سکتی ہاں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں یہ بی بی دا جملہ تمہارے میرے واسطے سبق ہے کہ انسان اپنے اکھ دے اندر حیا پیدا کرے ناراض نہیں بیٹھے بیٹھے لہذا پہلی صفت ہے کہ جتنا انسان کے اندر حیا ہو سی معاشرے دے بھی جس ویلے حیا بک جے نوجوانوں کو بالخصوص عرض کر رہے ہیں نوجوانوں جتنا ہو سکتا ہے اپنے اندر حیا پیدا کرو مستورات حیا پیدا کرو مرد حیا پیدا کرو میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں پہلی صفت ہے حیا بس وقت اتنی اجازت دینا اور دوسری صفت ہے انسان جڑا عمل کرنا یو عمل صالحات اس عمل دے وچ اخلاص پیدا کر زندگی دے ہر عمل کی اخلاص پیدا کر پنجویں نعرے ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میں گزرا پچھوں آواز سنوات دی گھاٹاں دی پئیے شاید بزرگ میں طالب علم نہ تا بولو میں تو بات بہترین عالم دین پڑھانا لین تو آرے کھولوں
میرے نال بلے سو تو انہوں نال بلے سو نا. اللہ تو کو سلامت رکھے. پنجویں لال ولایت فرمائن تدین للہ بالصدق فی الاعمال وتحبب الیہ بتعجیل الانتقال. پنجویں لال ولایت فرمائن عمل جتنا بھی کر تھوڑا کر ڈھیر دی لوڑ نہیں لیکن جیڑا کر اندے وچ للہیت پیدا کر سبحان اللہ اخلاص پیدا کرو. کیا پتا میں آج کہیں کو روٹی کھوائیے مجھے اخلاص کتنا ہے. ہو سکتا ہے میں 6 ماہ بعد اندے علاقے چونجا وہ 6 مہینے والا عمل میری نیت برباد ہو جائے کہ میں یہ سوچا آج انہیں شہر آیا ودا جے کو اچھا کھانا کھوائیں آج وہ تو میری بڑی قدر کرے سی نا. تو یہ مطلب ہے کہ میں عدلے دا بدلہ کیتا ہے میرے اس عمل وچ للہیت کوئی نہیں. جدا للہیت ختم گل سن دے بیٹھے ہو کہ نہ سن دے بیٹھے. اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو. اسا عمل کر چھڑے دیا لیکن عمل بچے دینا. حقیقت یہ ہے کہ عمل دا کرنا آسان ہے عمل دا بچاؤنا انتہائی مشکل ہے. عمل دا بچاؤنا انتہائی مشکل ہے. اگر قرآن دے دروازے تے آؤ اور آل محمد دی سیرت دیکھو تو اتھو پتہ لگ دے کہ اسا کو عمل کی میں کرنا چاہیے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اے او انجڑے یتیم نو دے دین مسکین کو دے دین اسیر کو دے دین. پوچھا گیا دے دے کیوں ہیں؟ اب جواب آیا نطعمکم لوجہ اللہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اسا آل محمد دا گھرانا جے کو بھی دینے ہیں اللہ دی رضا دی خاطر دینے ہیں. جنہ دے باندے ہیں نہ والا جزا دی امید رکھ دے ہیں نہ شکریہ دی امید رکھ دے ہیں. اللہ اکبر. جی یہ آل محمد دی سیرت ہے. ساری صورتحال کیا ہوندی ہے؟ اسی کہیں جی مہمان نوازی کرتے ہیں تا دل چی ہوندے بلا مل سی نا میری مہمان نوازی کر سی. کہیں بیمار کو پوچھڑ وینے ہیں بلا بیمار تھی نہیں ہے تو تُزا دے وے ہونو آسی پوچھڑ تو میں کو پوچھڑ گیا. میرے تو اس سوچ دے میں طالب علمان پڑھ دیا. مطلب ہے کہ نہیں ساری زندگی میرے پورے زندگی دے عمل اتنے دنیا چ دیوان گھنانی تو نہیں برابر تھی گئے. بھائی اگر میں بیٹی نو حق دے رہا تو اتھا ہی میں اپنی نیت خالص نہیں کی تھی کہ ممکن ہے میری بیٹی ابے دی تعریفہ کر سی جو میرا ابا بڑا نیک ہے اس نے میں نو حصہ دیتا. تو انہا مطلب ہے اتھا ہی تیری ذات شامل تھی گئی للہیت نہیں رہی. اگر للہیت بولنا چاہنے تھا یارہ امام دا بابا علی جبن ابی طالب تو اس عمل کو دے جائے ویلے عمر ابن عبد ہوتے سینے تے چڑھے بیٹھن علی اس کی دیئے نازیبہ حرکت علی تلے نہ تھے. صحابی پریشان ہوئے جتی ہوئی جنگ میں دیئے علی تلے آ گئے لیکن کچھ دیر تو بعد جائے ویلے عریس نواصل جہنم کی تھا. پیغمبر دے کول آئے کہ پیغمبر پوچھا یا علی ایک دفعہ سینے تے چڑھے ہو جنگ جت کے آئی وقت کیوں تلے نہ تھے ہو؟ علی فرمائنے اس کی دیئے نازیبہ حرکت میں علی دا کمائی اللہ دی خاطر درمیان چاہ کے میری ذات دا غصہ بیٹھے دا ہونا اللہ بھاویں درمیان چاہ کے میں علی کو اپنی ذات دا غصہ میں علی نم چاہتا جو خدا دے کم دے بچ علی دی ذات شامل ہوئے. یا علی یا علی للہیت پیدا کرو للہیت. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم نے ابو جعفر کو صدا دیکھ کے فرمانے نے میرے کو 50 دینار ہے 50 دینار. ایک ہدیوان تے فلاں محلے تے ایک سید ہے غریب ہے اس مدینے تے 50 دینار کو دیا. جملہ سنا ہے یہ بندہ دے میں 50 دینار چاہ کے ٹر پیا. جے تو امام بھیجا ہے نا امام فرمایا ہے نا نہیں رسنا کہیں بھیجے لہذا ون کے پہنچاوا یا دے میں امیر بن کے آ گیا میں سید تک پہنچائے. جلے میں سید تک پہنچائے اس پڑھے الحمدللہ. میں غریب ہاں تے جدیں میں دوتے اوکھا وقت آنے نا یہ بندہ پیسے بھیج دینا تے میرے بچہ دا گزارا چلدا پہ. اگلا جملہ ہی سنا ہے تے اون دیون والے بندے کو آدھے یہ جڑا ہے جعفر صادق ہے نا اندے کو پیسہ ہے لیکن سارا خیال نہیں کردا. میرا خیال ہے تو سہتا ہی بھی کوئی نہ گل سنتے بیٹھے کہ نہ سنتے بیٹھے. ہن اندازہ کرو یعنی وہ بندہ
ان کو یہ نہیں پتا جو ڈیمن والا کون ہے للہیت دے خانے محمد دے دروازے دے میں کیا بندہ ہویا اور وانجی تکل واپس پیسے گنا میں خدمت پیا کرے نا یہ میرے بارے ایک گل کر دے یہ میں کرنے دے اساں اپنا عمل اتھائی بنا کھڑ دے ہاں اردا جواب پتھر نہ لے کے اتھائی عمل برباد کر چھوڑے دے ہاں لیکن آل محمد دی سیرت تیرے تے میرے واسطے سبق ہے میرے بھائیو بزرگو عزیزو کہ جتھا نیکی کر رہے نا اتھا ذات شامل نہ کر اگر کہیں کو ڈاڑی ہاڑے کہیں کو مہینہ کھانا کھوائی ان دی مدد کی دی ہے وہ مقروض ہے کردہ لہائی تو وہ تُنے سلام تُنے شکریہ دی امید نہ رکھ ورنہ عمل برباد ہو ویسیا ورنہ عمل برباد ہو ویسیا اور ایک جملہ ہے آخری وہ عرض کرا یہ 2 جملے مصائب دے پڑھا خدا تو کو سلامت رکھے اخلاص دی حد ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام جائے ویلے مصر دی گلی چاندے پہننا ادوان دی بھئی زلیخا تے ڈٹھے اللہ دے نبی نا جو ہاتھی چاسا ہے اسی اکھاں تو اندھی ہے کپڑے پرانے نیس غلامہ کو فرمائنے رک جاؤ نا میں ذرا ادھا حال تک ہی دیا ہوا بزرگوں میرا جملہ ضائع نہ بنجے میں ادھا حال تک ہی دیا ہوا ایک غلامہ کہیں اللہ دے نبی یہ اوہا نہیں یہ تے کو تماچے مروائے یہ اوہا نہیں یہ تے کو بدنام کیتا یہ اوہا نہیں جنہی وجہ کو تو جیلہ چکیاں اللہ اکبر کتنے بڑے جملے یعنی ان گنن نبی فرمائن اس کو خاموش ہو جا خاموش ہو جا وہ پوچھے کیوں اگر جاگ دے بیٹھے ہوئے تو جملہ عظیم ہے نبی دیکھ کے فرمائن تو میں کون دے لیتے ہوئے دکھ یاد دے میں نبی کون دے گھر دا کھا دو یا نمک یاد ہے گل سن دے بیٹھے ہو رسے کاش سارے اندر بھی یہ سیرت پیدا تھی ونیا تا قسم نال کدیں کوئی حکمت دے نال لڑائی جھگڑا نہ کرے یا خاندان نظر کیڑا بندے یا حکمت دے خاندان دے گھروں نہیں کھادا بولو حکمت دے گھروں کھان دے ہو جا نہیں اور کئی بندے چپ بیٹھے نہیں چکھے ہی نہ ہوئے سارے کھا کے مکرے بیٹھے ہو گھر سننے پہ ہو نا بھئی حکمت دے گھروں تو ہر بندہ کھا دے نا میرے بھائیو آؤ اگر ایک دوسرے دے گھروں کھا دے تو یوسف نبی دی سنت اور سیرت دے عمل چکر میں ممبر دے بے کہا دا پیا کدیں تیری اولادہ کیا کدیں تیری نسلہ دے بھی قطع رہ بھی نہ ہو سکتا اگر صرف ایک ضمیر زندہ ہو جائے میرے بھائیو بزرگوں جو ضمیر زندہ ہو جائے کہ انسان جنہیں گھر دا نمک کھا دے کم از کم اس دا اتنا خیال کر یہ نبی دی سیرت ہے فرمائنن چپ ہو جا میں کو تکلیفہ بھول گئی ہیں ان دا کھا دوا ہے کھوائے ہوئے نمک کجاتی نہیں بولا اللہ اکبر تو میرے بھائیو بزرگو عزیزو اخلاص پیدا کرو اپنے عمل دے دوران کہ انسان جیڑا عمل بھی کرنا چاہیے اس واسطے نص قرآن ہے کہ نِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اتنے خدا فرمائے دے کثرت عمل نہ تھوڑا ہوئے خالص نہ ہوئے تھوڑا ہوئے خالص نہ ہوئے سورہ کاف کے اندر فرمائے دے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا سورہ کاف آیت نمبر 7 کے ساتھ فرمائے دے کہ جو کچھ میں زمین تے بنائے یہ زمین دی زینت ہے تو آدھا امتحان کرنا چاہنا جو تیرے وچو اچھے کردار دا مالک ہوں دے سورہ آلہ دے اندر 8 قسمہ چاہئیں سورہ وشمس دے اندر 8 قسمہ چاہئیں وشمس وضحا والقمر یطلاہا والنہار یجلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا والنفس وما صباہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلہا من زکاہا 8 قسمہ چاہ کے آدھے کامیاب ہو ہے جنہا کردار پاک ہوئے اپنے عمل دے اندر اخلاص پیدا کر اور میرے بھائیو بزرگو عزیزو خدا گواہ ہے شاید میں ایک جملہ اگر سمجھا سکا ایک جملہ سمجھا نہ پیا اس لفظ نا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا خدا فرمائے دے انسان میں الہام کیتے اس انسان کو فجور یعنی برائیاں بھی تقوی یعنی نیکیاں بھی ہن اتھا اگر میں آؤں نا ہدایت نبی دی بعد توجہ کرنا انبیاء دی ہدایت دا سلسلہ بعد کتاباں بعد کائنات دے خالق نے قیامت دے دی کہیں بندے کو انج نہیں چھوڑیا جو کوئی بندہ دے کیا کہ مالک میں تا پڑھو یا کوئی نم میں تا انجم میں تا انجم اللہ دی ذات نے پہلے فرمائے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تیرا بچہ ہک دہاڑے سکول نہ ونجے تیرا بچہ ہک جماعت پڑھایا نہ ہوئے بھیڑا چرہندہ ہوئے بالکل ان پڑھ ہوئے ان دے اندر بھی اللہ نے فطرت الہمہا فجورہا و تقواہا رکھ چھوڑیے ان کا چٹا جاہل ہوئے ان دے کو پوچھا بیٹا شراب ٹھیک ہے ہمیں چٹا جاہل ہو سی اسی بابا ٹھیک نہیں بیٹا زنا ٹھیک ہے اسی بابا ٹھیک نہیں اتھا بابے کو سوچنا چاہیے ایک کون ذات ہے
جاگنا بھائی، اس آیت تے توجہ کرو. وہ کون ذات ہے جو انسان دے اندر الہام کر چھوڑے کہ چٹا جائر ہے لیکن وطوی برائی نو برائی جاندا تے نیکی کو نیکی جاندا. اس واسطے جو قیامت دین کوئی نہ آکھے جو میں پڑھا کائناب، ہر بندے کو پتہ ہے جو برائی کیا ہے نیکی کیا ہے. اور تقوی دے معیار تے اللہ قرآن کیا فرمائے؟ فاتقوا اللہ مستطعتم. میں اللہ تے کو یہ تو نہیں آکھا کہ تو تقوی دا پہاڑ بن، جتنا تیری طاقت ہے اتنا تا میں کریم دا حیا کر. جتنی تیری طاقت ہے اتنا تا میں کریم دا حیا کر. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خدا تو کو سلامت رکھے، اللہ بچہ نال آباد رکھے نے. اخلاص پیدا کرو، اپنا چیڑا عمل کرو. 10 بستہ عرض کر رہے ہیں، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، اس عمل کو بچاون دی کوشش کر. اسی بچاون دے بارے نہیں سوچیں دے، کریں دے ہاں، لیکن یہ پتہ نہیں جو بچہ ہے. میں اپنی مثال دے وہاں، اگر فجر نماز پڑھی نہیں زہرین تھی، کوئی ایسا گناہ کی تم جو میری نماز رہی بھی نہیں ہو. وہ زہرین کی پڑھی شام تھی، کوئی گناہ کی تم پتہ نہیں رہی ہے یا نہیں. اگر میں ایویں چل رہا ہوں تو قیامت دنی میرا نام اعمال خالی ہوئے تو یہ مطلب ہے میں اس لفظ پاسے توجہ نہیں کی تھی کہ عمل کیتا تا ہے، اس نو بچایا نہیں. ایک صلوات پڑھو آل محمد ذات ہے. میرے بزرگوں عزیزوں، لہذا دو ہی صفات، حیا والی صفت اور اخلاص والی صفت، للہیت اپنے اندر پیدا کر. من تواضع للہ فرفعہ اللہ. تو جتنا جھکدا ویسے اتنا کریم بلندیاں عطا کریں گا. ویسے تو جھوک کے دیکھ، خدا نال سودا کر کے دیکھ. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. بس بزرگو عزیزو اتنا عرض پیا کرے نا. 10 محرم کو حسین دا محرم مک گیا تو 11 دی رات کو زہرا دیاں دا محرم شروع ہو گیا. بہت دکھی نے علی دی دی. آیت اللہ تبا تبائی ایک واقعہ لکھے. اس واقعہ تو پہلے عرض کر رہا ہوں، یہ اتنی دکھی ہے جو آج بھی تیرا تے میرا 12واں آقا اسے ڈالی دے پردے نو خون بیٹھا رہا ہے. انہیں ایک واقعہ لکھا امام زمانہ دا کہ کتنا روندہ امام ڈالی کو. شاید جگہ کو واقعہ سمجھ آ گیا تو میں ممبر چھوڑ دے سا. وہ لکھ دیں قطیف دا ہی عربی ہے، قطیف سعودیہ دا شہر ہے. اے حضرت امام رضا علیہ السلام دی زیارت دی نیت نال گھر اٹھ رہے. رستے تے دا مال گم ہو گئے، زاد راہ ختم. یہ دے میں استغاثہ کیتے، میں کہ مولا یہ مقام تے میں ہاں، سوائے تمہارے بھی اور میری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ دے میں کچھ دیر گزری ہے، میں ڈٹھے کالے امام آلہ آئے، اس نے میں کو کچھ مال دیتے ہیں. میں کو دن لگا مان سامرہ دے رستے نا تے اتھے میرا کو وکیل ہے جنہا نا ہے مرزا حسن شرازی. یہ پیسے ان کو جدے میں تے ان کو آنکھیں جو سید مہدی بھی آدھائی ان دے وچوں میں کو اتنے پیسے دے جو میں خراسان امام رضا کو پہنچ وجا. یہ بندہ دے سید اگر وہ میں کو نہ دے وے پیسے تو کوئی نشانی جملہ یہ سمجھاؤنا آئی، کوئی نشانی. اس ویلے فرمیندن ان کو آنکھیں جا مرزا تو تے علی تہرانی اے پچھلیاں گرمیاں دے وچ جدہ شام میری ڈاڈی دے روزے تے کھڑے آئے نا تو سنو ہے کھڑے آئے لوگ اندر رش آئی تے میری ڈاڈی دے روزے تے صفائی کوئی نہیں. تے مرزا حسن کو آنکھیں چاہتا ہے ابا لہائی آئی نا تے میری ڈاڈی دے روزے تے تین لیتی ہے جھاڑو. تے جلے وہ جھاڑو تے ہر چیزی کٹھی کیتی آئی نا تے ولا جلے ابو عباد چاون لگا علی تہرانی وہ اکلا نائی ہوں دے نال کالے امام آلہ میں امام زمانہ آم جڑا اپنی ڈاڈی دے روزے جزاکم اللہ اجرکم اللہ. بستے رہو شلائیں غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو. میرے بھائیو بزرگو عزیزو خدا گوائے آج تک روندے بیٹھن میرے وقت دے امام اپنی اس ڈاڈی دے پردے کو میرے بھائیو بزرگو عزیزو
اور لفظ برقع کوئی اتنا عظیم ہے نا، خدا گواہ نے ایڈا عظیم ہے کہ کربلا دے شہداء نا 72 جو 71 الگ کرو تے ہیک علی اکبر کو الگ کرو، حسین 70 دی لاش چاہیے کہ تھیں بد دعا نس کی تھی، جنہ علی اکبر دے آئے بد دعا کی تھی، لیکن جنہ تنہا کھڑا آئی نا ود علی اکبر تو بھی پیارا اس بھین دا برکا اجرکم اللہ کتھائی نہیں ملتا تاریخ مقدل جو حسین آکھو ہوئے میرا اکبر بچاؤ، میرا اصغر بچاؤ، میرا عباس بچاؤ۔ خدا گواہ نے میرے بھائیو جیڑے ویلے لٹیوں یا لاشاں دے وچ ان مدہ ٹڑ رہا جنہیں اجڑے ہوئے باغ دا مالی بننے تے ٹڑ دے نا، اس ویلے لکھے وین کر کے کیا دا قوموا عن نومتکم وادفعوا عن حرم رسول اللہ، او شریفو مٹھیاں نندرہ تو اٹھو میری بہن دا برکا بچاؤ۔ اللہ اکبر کو ایڈا پیارا اسنا برکا، خدا گواہ نے جو لٹیوں یا لاشاں جی بہن دا برکا ودا بچائیں دا۔ میرے بھائیو جنہ والا بھیڑی کو ودا کرن آئے نا، ودا کر کے خیام دے دروازے تے آئے، میں مسافر بیٹھے ہو سو مثال پیا دینا، اگر کوئی غریب والد 3 مہینہ دے سفر دے ونجے نا تے او ساریاں کو ودا کر کے دروازے تے آوے تو سا دے دے وے، اگر چھوٹیاں دھیاں ہوئے نا وہ ماں کو نہیں رک دیاں وہ بابے تو بج دیاں تے جنہ بابا دروازے دے اندر ہوئے تے دھی ونجے مت پیوئی میں دھی کو ہانر چلیں دے چم دئی ہے تو انہاں وڈیاں کو آدھے میرے بعد کو رومن نہ دیوائے مرحبا اجرکم اللہ جزاکم اللہ۔ غریب ترین بابا ہوئے کیا دے میرے بعد میری دھی کو رومن نہ دیوائے، خبردار میرے بعد میری دھی نو تھپ نہ مرے آئے، میرے بعد میری دھی جو منگے دے دیوائے۔ ازادارو روین دی یا گالے کو اتنا برکا پیار آئی نا حسین کو کہ جلے بھیڑا کو ودا کر کے دروازے تے آئے نا ساریاں رک گئیاں تے 4 سال دی دھی نہ رکی ہی آئی جی میں جھک دو پانی آدھا ہے۔ ان کر سوال جلے دھی آئیے پیو کیا کیتا ہے، اس کربلا دے غریب پیو نے اپنی دھی کو چاہے جلے چاہیس نہ چمس، لیکن جملے ہو آکے نیس دیڑا کائنات نہ کوئی غریب نہیں آدھا۔ اجرکم اللہ دھی دا منہ چم کے ایک ہی ساکھا میریاں بہنا میرے بعد میری سکینہ نہ روان دیوائے، نہیں میرے بعد جو منگے دے دیوائے۔ پہلا پیوئے جڑا دھی دا منہ چم کیا دے سکینہ میرے بعد تماچے لگنی جھلے نہیں رہا اجرکم اللہ شالا ہی غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو۔ سکینہ میرے بعد مٹیاں تے سمنا پووی تا سمدی راویں، میرے بعد گھوڑا نال بجنا پووی تا بجدی راویں، سن سے جوڑا تے ماتم کرنا چاہنے۔ خدا گواہ 57 سال دا تسا پیوئے 4 سال دی معصوم ہے، پیو گلہ کریں دارے تسی تے معصومہ دے دی رہی ہے جنہیں پیو دیاں گلہ مک گئی ہیں نا میں بابے تو دیکھ کیا دیا بابا تین جو آکھے نا میں کرے ساں، تین جو آکھے میں منے ساں، بابا تو پیا وینے میدان تیری میری ملاقات اسی شام دے زندان ہے، جنہ شام دے زندان آمیں اپنی بیڑا تو پوچھ لویں میں کتھائی کچھ نہیں مگڑا۔ اجرکم اللہ مرحبا جزاکم اللہ جزاکم اللہ پوچھ لویں میں کتھائی بھی کوئی شے نہیں مگڑی، بابا جی میں گزر سی میں گزرے سا، لیکن بابا صبح دا لے دی کھڑیاں جیڑا ویندے نا وڈا پیچھا نہیں ولدا، بابا میریاں 2 خیشیں پوریاں کرنے۔ غریب پیو آئی نا سید معصومہ دا منہ چم کے فرمینے 10 بیٹا کیڑیاں خیشاں آدھے بابا پہلی خیش تے ہے اتنے کربلا دی مٹی تے بیٹھی میں کچھ ہو لیے چبلا کربلا دی مٹی چچا میرے سارے چپا آپ ڈٹھی وان جنہ دیاں دے پیو ٹور ویندے نو یتیم کی دے۔ اجرکم اللہ دوجی خواہش سنے تے خدا گواہ ہے دل کری تا آپ ہی عبادت اپنی آپ کرنی ہے، نقشہ بناونا میرا کام ہے، منت میں کریں نہیں کی تھی۔ پہلی خواہش اے سیدہ سکینہ، دوسری خواہش ہے تا 4 سال دی ایک چھوٹی بطول اے معصومہ، لیکن خواہش سنے آجے بابا دوجی خواہش ہے میدان بادوان سیدہ دے کدے ونجا آدھے بابا میدان بعد اچ ونجے سیدہ دے دسنا کدے ونجا ہائی تا 4 سال دی آدھے بابا ایدے بعد اچ ونج ردنا الہ حرم جدنا بابا پہلے مریاں پھوپیاں مدینے پہنچایا۔ اجرکم اللہ اتھائی پتہ لگتا ہے جو ہائی 4 سال دی تے برکہ کتنا پیارا۔ مرحبا اجرکم اللہ
بابا روتا نا الہارا میں جندنا بابا عید بعد جوان میاں پہلے پھپیاں مدینے پہنچایا کڑھائی دے بزرگوں کرو سوال دھی جو آ کے مدینے پہنچا کربلا دے غریب کیڑا جواب دیتے دھی کو میں دا زمین پھٹ گئی ہویا اس ویلے کربلا دے غریب نا اپنی ابا چلائیے ابا نہ چھوٹی جی پٹی بنائیے پٹی بنا کے دھی کو ہاں نہ لا کے حسین متھے دے پٹی بدڑی شروع کی تھی ہے سکینہ آدھی ہیں بابا میں آدھی مدینے پہنچا تو پٹیاں کیوں بدھے نہیں کربلا دا غریب آدھے سکینہ عرب دا دستور ہے میں امامہ جاندہ مرد اوکھی بن ونجے نا او کو بھجنا پوے او دا امامہ جھڑوے دے اگلا جملہ کی میں پڑھا سکینہ پٹی اس واسطے پیا بدھینا اگر عورت کو بھجنا پوے او دا برکا جھڑوے دے آدھی ہے بابا میں بھجنے سیدہ دے تیرے دور اللہ وجڑے نا تے جی اجرکم اللہ تے شمار دے تماچے جھلڑے نا اجرکم اللہ اتھے بچیں داری ہے حسین برکا میرے بھائیو تریجی کوشش تھی آخری کوشش کتا کی دیئے جائے میرے زین ذل جنات لے بیٹھے نا تے کمینے آئیں ضربہ مرے دے رہے نا اللہ گواہی نے استاد العلماء فرمینیاں تیرا ضربہ نہ پڑھیاں کرو تیرا ضربہ تاہی کے شمر کمینے ماری آئے نا اتا کئی قاتل بدل دے رہے نا اس واسطے جتا لتھا ہے اتا کٹھا نہیں جتا کٹھا ہے اتا دفن نہیں ہویا اجرکم اللہ جی اجرکم اللہ کمینے مار مار کے تھک گئے نا ایک میں کو لو کھڑے پوچھ دیں کی میں پتہ لگ سی جیندہ ہے یا دنیا تو ٹر گیا ہے ایک بیرات ودھائے ادھے طریقہ میں نشینا ہونے پتہ لگ ویسی یہ ادھن کیڑا طریقہ ادھے سارا دن ویدہ رہا سب تو پیارا اس بین دا بھرکا اگر پتہ کرنا چاہتے ہو گھوڑا دا رخ خیمہ دو موڑو کڑائی آلے ہو جنا بے غیرتانے خیمہ دو رخ موڑے آئے جتا جتا پی آئی زہرا دا لٹا ہویا بچڑا اٹھائی حرکت کی تیسرا اگر مار کیا زندہ ونجو جا میں حسین جیدہ میری تطہیر دیوار سے بیڑے مرحبا بڑی عزیزیوں